لائٹ نہیں چل رہی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل. محترم، سورۃ القارعہ کی چند آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. مفہوم پیش خدمت ہے. قیامت کی کڑک، یہ کڑک کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. آگے بڑھنے سے پہلے قیامت کے دن پہاڑوں کی کیفیت سورہ معارج کی بابرکت آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ فرمایا قیامت کے دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور سورہ نمل کی آیت، اس کا بھی ترجمہ ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین۔ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے گھبرا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ جنہیں محفوظ رکھے گا وہ نہیں گھبرائیں گے، اور اس کے دربار میں سب عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اور اس دن تو گمان کرے گا کہ پہاڑ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کی طرح تیز چال چل رہے ہوں گے۔ آگے چلیے، یہ سورہ نمل کی آیتیں تھی، اب سورہ واقعہ کی چند آیتیں سنیے۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اسے کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، اور کسی کو یہ ذلیل کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ پہاڑ غبار بن کر بکھر جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیات بینات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قیامت کے دن پہاڑوں کو ان کی صلابت، قدامت، مضبوطی اور بلندی کے باوجود اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، انہیں چلا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ بنا دیا جائے گا، اور غبار بنا کر رنگ برنگی اون کی طرح روئی کی شکل دے کر ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اور زمین کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ زمین کو اس دن ایسا ہموار اور چٹل یا میدان بنا دیا جائے گا کہ اس کے کوئی موڑ نہیں ہوگا اس میں۔ اور فرمایا یہی نہیں، اذا السماء انشقت، آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
اور زمین یوں کان لگائے اللہ کے حکم کا انتظار کرے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب باہر نکال دے گی. آگے چلیں، سورہ مزمل فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. ابو بکر، میں نے آپ کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، قیامت کے دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. قیامت کے دن زمین کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، یہ قرآن نے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ نے باہر نکلو، باہر نکلو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گھر سے میں نہ آنے دوں. چلیں ادھر، پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں، پیچھے ہو جائیں. زمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے. پھلوں سے، پھولوں سے، سبزیوں سے، درختوں سے، پہاڑوں سے، نہروں سے، دریاؤں سے، بہت خوبصورت بنایا. اور پھر اس کی ملکیت بھی دی لوگوں کو، کس کو تھوڑی، کس کو زیادہ. جس کو جتنی ملی ہے شکر کرنے والے کم ہیں، کفر کرنے والے زیادہ. عاجزی کرنے والے تھوڑے ہیں، تکبر کرنے والے زیادہ. اللہ کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں اور اللہ کا حق نہ ادا کرنے والے بہت زیادہ ہیں. انہیں اللہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو. تھوڑی سی زندگی ہے جسے گزارنے کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں برکتیں ڈال دوں گا. شکر کرو گے تو زیادتی برکت کی صورت میں نظر آئے گی. اب بعض بد نصیبوں کو دیکھیں گے کہ دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے، انہیں اس سے غرض نہیں، مال چاہیے. بد نصیبی ان کی کیا ہے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، کہ اس مال کو اپنی ذات پر، اس مال کو رفع عامہ پر، اس مال کو اللہ کی مخلوق کے لیے، اس مال کو اللہ کے ان غریب بندوں پر خرچ کر کے کچھ کمانے، ان پاس وقت ہی نہیں ہے. جو آدمی اپنی ذات پر خرچ کرنے کا وقت نہیں نکال سکتا تو اس کے مال نے اسے کیا فائدہ دیا. اب قرآن کی ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں. آواز آتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، اکٹھا بڑا کر لیا ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ دنیا میں فائدہ ملا نہ آخرت میں فائدہ. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کوئی فائدہ نہیں ملا انہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون، دونوں ہاتھوں سے اکٹھا تو ضرور کرتے رہے. یہ نہیں دیکھا یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے. ہم نے دنیا کو مزین تو کیا تھا ان چیزوں سے، لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا یہ تمہارا مطمع نظر نہیں، یہ تمہاری کامیابی اس میں نہیں ہے.
کہ تم بڑے بڑے مال بنا لو، بڑے بڑے پلادے بنا لو، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لو، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو، بڑے بڑے مربے بنا لو، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لو، اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن نے ایسے بد نصیبوں کا نقشہ کھینچا، فرمایا کیا؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اتبنون بکل ریع، آپ ذرا جب سیر کے لیے نکلتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں، دور دراز جاتے ہیں یا نزدیک جاتے ہیں، روڈ کے اوپر چلتے ہوئے آپ ذرا نگاہ دوڑائیں، بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں، چوکوں میں بلڈنگیں، چوراہوں میں بلڈنگیں، راستوں میں بلڈنگیں، لوگ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ واہ سبحان اللہ، کیا بنا دیا، کیا خوبصورت نقشہ بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتبنون بکل ریع، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ فرمایا تم دیکھتے ہو، اتبنون دیکھتے ہو، چوکوں میں، چوراہوں میں، جہاں جہاں سے گزرتے ہو، عالی شان بلڈنگیں، عالی شان جناب پلازے، عالی شان چیزیں، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، فرمایا دیکھتے ہو۔ اور بعض لوگ پھر حریص ہوتے ہیں، کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، کاش کہ میں ہی اس کا مالک ہوتا، کاش یہ مجھے ہی ملتا۔ تو قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش کہ ہمیں بھی دیا جاتا، ہمیں بھی ملتا، ہم بھی اس کے مالک ہوتے۔ فرمایا یہ دنیا میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ تم اس میں بسنے کے لیے، تمہارے بسنے کے لیے نہیں ہے۔ چلتے چلتے تم ایک مسافر خانے میں رکے ہو، یہ تمہاری منزل نہیں، تمہارا مکان نہیں، تمہارا مقام نہیں، تمہارا مقام قبر سے بھی آگے ہے۔ کیوں؟ یہ منزل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان القبر، منزل تو اپنی کا تعین کریں نا پہلے کہ منزل کون سی ہے ہماری، میں بھی، آپ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، تاجر بھی، فقیر بھی، مالدار بھی، تنگ دست بھی، پہلے اپنی منزل کو سمجھے کہ منزل کون سی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے پوچھتے ہیں کہ پہلی منزل کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلی منزل قبر ہے۔ ان القبر اول، اول کا معنی سمجھتے ہیں نا، یہ بڑا آسان سی عربی زبان ہے۔ ان القبر اول منزل، منزل بھی سمجھتے ہیں آپ۔ ان القبر اول منزل، منازل منزل کی جمع ہے۔ ان القبر اول منزل، بے شک قبر، ان کا معنی ہے بے شک، قبر کا معنی کیا ہے؟ قبر، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ان القبر بے شک قبر، اول کا معنی اول، پہلا۔ ان القبر اول منزل، منزل ہے من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے کون سی ہے؟ پہلی منزل۔ ذرا ہم حساب کتاب تو لگائیں نہ، بیٹھے لگاتے ہی نہیں ہیں۔ بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کا نام بدل دیا جاتا ہے، نام رہا، اس کا نام وہ نہیں ہوتا۔ محمد دین نام ہے تو نام محمد دین نہیں رہتا، اس کا نام ہو جاتا ہے میت، اس کا نام ہی نیا ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میت۔ اچھا جی، میت کو غسل کب دینا ہے؟ پھر یوں لوگ پوچھتے ہیں، یہ نہیں کہتے محمد دین کو غسل کب دینا ہے۔ محمد دین تب تھا جب چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، بیٹھتا تھا، گفتگو کرتا تھا، سمجھتا تھا، سمجھاتا تھا، پھر تو تھا محمد دین۔ اب روح نکل گئی، اب کیا کہتے ہیں؟ میت کو غسل کب دینا ہے؟ میت کو غسل کس نے دینا ہے؟ میت کا کفن لے آئے ہو، میت کے جنازے کا اعلان کب کرنا ہے؟ میت کی قبر کے لیے۔ اب دیکھیں، بیٹا بھی کیا کہتا ہے؟ میت۔ بھائی بھی کیا کہتا ہے؟ میت۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ میت۔ ہمسایہ کیا کہتا ہے؟ میت۔ جاننے والا کیا کہتا ہے؟ میت۔ یعنی تیرا میرا نام ہی بدل جائے گا۔ اس منزل کی طرف جب جانا ہے نام بدل جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ۔ اب بات کو سمجھے ذرا،
ایک بچے کو ہم مدرسے میں داخل کراتے ہیں، عربی زبان میں اسکول کو مدرسہ ہی کہتے ہیں، یہاں تو ایک پڑھ گیا نا، دینی مدرسے جو ہیں، اسکول جو ہیں ان کو مدرسہ کہتے ہیں، دوسروں جو ہیں ان کو اسکول کہہ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اسکول کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب بچے کو پہلی کلاس کے لیے لے جایا جاتا ہے تو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہاسی بچے نو پہلی کلاس وچ لے کے گئے، پہلی منزل شروع کرائی ہے بچے کی، پہلی کلاس ہے بچے کی، تو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے ایک بچے کے لیے پہلی کلاس کے لیے۔ تو میرے بھائی آپ 60 سال کے ہو گئے، ابھی آپ کا دودھ کا فیصد ہی نہیں چھوٹا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری منزل کون سی ہے، کہاں جانا ہے آپ نے۔ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری پہلی منزل۔ یہ تو ہے ہی نہیں، کسی کھاتے میں نہیں ہے نا، کسی کھاتے میں نہیں، کھاتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، حرام آتا جا رہا ہے، حرام حلال مکس ہے سارا جناب، وہ بنایا ہوا ہم نے، پیتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، ڈر ہے ہی نہیں، غم ہے ہی نہیں، خوف ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہم تو مسافر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بیٹھ جاؤ، اب اٹھے نا کوئی بھی، منع کیا میں نے، آپ باز نہیں آ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اچھا، غریب کا معنی ہے عربی زبان میں، غریب کا معنی کیا ہے؟ غریب کا یہ معنی نہیں جو ہماری زبان میں ہوتا ہے کہ جسے گھر میں کھانا پینا نہ ہو، علاج کے لیے پیسے نہ ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ غریب۔ لیکن عربی زبان میں غریب کا یہ معنی نہیں، عربی زبان میں غریب کہتے ہیں مسافر کو، پردیسی کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پردیسی کو غریب کیا کہتے ہیں؟ غریب کہتے ہیں پردیسی کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے تو کیا ہے؟ مسافر ہے، پردیسی ہے۔ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کسی کی زبان پاکیزہ ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ تیرا مقام نہیں، تو کون ہے؟ تو پردیسی ہے، تو مسافر ہے، تیرا سفر جاری ہے، یہ تیری منزل نہیں۔ منزل پہلی تیری کون سی ہے؟ قبر۔ کون سی منزل ہے؟ ان القبر۔ پہلے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا، رہ دنیا کے اندر، دنیا کا معنی ہوتا ہے جنا کن یعنی رہ، فی میں نے میں، دنیا میں نے دنیا میں، کأنک گویا کہ تو غریب مسافر ہے۔ کیا ہے؟ غریب مسافر ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، اور کیسا مسافر ہے؟ او عابر سبیل، تو ایسا مسافر ہے، فرمایا جیسے ایک مسافر ہر وقت حالت سفر میں۔ عابر کا معنی ہوتا ہے، عابر جیسے ہم کہتے ہیں نا عبور کرنا، کیا کہتے ہیں؟ عبور، یہ وہی ہے، عبور کرنا، کسی روڈ کو عبور کرنا، کسی پل کو عبور کرنا، کسی راستے کو عبور کرنا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ایسے گزار، تو ایک مسافر ہے، تو ایک پردیسی ہے، اور تو ایک راہ گزر ہے، تیری منزل نہیں ہے یہ۔ اچھا، منزل کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ۔ اب آپ دیکھیں، ایک آدمی گھر جاتا ہے، جب گھر جاتا ہے تو گھر والے سوال کرتے ہیں آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ آپ کو ایک چٹ دی تھی صبح نکلتے وقت، آپ کہا تھا یہ بھی لانا ہے، یہ بھی لانا ہے، یہ بھی لانا ہے۔ اچھا، آپ جب جاتے ہیں گھر تو جاتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ آپ لائے ہیں؟ آپ لائے ہیں؟ آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، آپ لائے ہیں؟ اگر تو وہ لے کر گیا ہے تو پھر وہ گھر والوں کی نظر میں کیا ہے؟ کامیاب۔ اگر نہیں لے کر گیا، اب جب منزل میں رکھ دیا جائے گا، گھر کے اندر رکھ دیا جائے گا، قبر کے اندر داخل کر دیا جائے گا، تو وہاں پوچھا جائے گا کیا؟ مر ربوں کا، مر ربوں کا۔ کیوں؟ یہ دعوت دینے کے لیے 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، مر ربوں کا،
میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا نا، مسئلہ کوئی بھی بیان کرے توحید کے بغیر یہ مسئلہ چلتا ہی کوئی نہیں۔ مر ربوں کا، اب یہ گھر والے پوچھیں گے تو صحیح نا جی، کیا لائے ہو؟ آپ کو چٹ دے کے بھیجی تھی، چٹ گیا تھی۔ ہر نبی نے کہا کہ قول لا الہ الا اللہ، پہلا سوال گھر کے اندر ہوگا کیا لائے ہو؟ مر ربوں کا۔ اب لے کر گیا ہے تو کہے گا ربی اللہ، کیا کہے گا؟ ربی اللہ۔ اگر لے کر ہی کچھ نہیں گیا، ساری دن مزدوری کی نہیں، کیا کچھ نہیں، شام کو گھر جائے گا تو جوتے پڑیں گے، اسے گالیاں کھانا پڑے گی، گھر والے اسے برداشت نہیں کریں گے۔ لے کر ہی کچھ نہیں گیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کیا؟ پانی پلانا لگا، کیا سوال کیا ہے؟ مر ربوں کا، تو گھر آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے؟ اگر لے کر گیا ہے تو کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، کون ہے رب؟ اللہ میرا رب ہے۔ اب بات تو یہی تھی نا پچھلے خطبے میں۔ اب جب کہا وہ فرعون کی جو تھی بیوی کی کنگھی کرنے والی، یہاں خطبہ ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ فرعون کی جو قوم تھی بیوی کی کنگھی کرنے والی۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارا بھی ایک زمانہ تھا، ہماری بھی شادیاں ہوئی تھیں، وہ فٹافٹی ہو گئی تھی، بس ایسے ہی گھر میں کھانے کھونے پکے، چلو کام ختم ہویا جناب، ٹائی فٹ کیتا اگلے نے۔ ہن مرد تیار ہوندے نے، عورتاں تیار۔ اے جڑے میرج ہال وچ 3 بج جاندے نا 12 بجے دے ولیمے نوں، وہ کیوں بجدے نے؟ اے بڑھیاں نہیں تیار ہوندیاں، بڑھیاں نہیں، مرد دا کی ہے؟ کپڑے پائے، کوٹ پایا، چل بھائی، ٹوپی تے باندھے ہی نہ، اللہ دی مہربانی، ننگے سروں چل، مرد تو تیار ہے۔ یہ نہیں تیار ہوتی بیویاں، یہ پرانے دور کی مصیبت ہے۔ اب کیا ہوا؟ فرعون کے گھر میں بیویوں کو تیار کرنے والی کے ہاتھ سے کیا گری؟ کنگھی۔ اب جب کنگھی گری تو اس نے کس کا نام لیا؟ اٹھاتے وقت اللہ کا نام لیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بابے کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ ابو بکر آپ نے باز نہیں آنا، عمر ادھر آ، ادھر آ، اوپر آ جاؤ، آپ ادھر نیچے بیٹھو، چلو اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ میرا رب، تیرے باپ کا رب، تیرا رب، ساری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب بگڑ گئی، سیدھی شکایت فرعون کو۔ اب کیا کہنے لگی جا کے؟ بابا وہ جو ہماری ہے نا بیوٹی پارلر کا کام کرنے والی، وہ کہتی ہے تو رب نہیں کوئی اور رب ہے، تو رب نہیں کوئی اور رب ہے۔ اس نے کہا اچھا، میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہا ہاں۔ اب بات یہاں تو رکی نہیں، پھر جن کے اندر توحید آ جاتی ہے نا، یہ جب فرعون کے گھر میں داخل ہو جائے نا تو فرعون کی فیملی بھی مسلمان ہو جایا کرتی، ہوئی نا آسیہ مسلمان، ہوئی نا۔ جب حضرت آسیہ کو تکلیفیں دی گئیں تو ایک دعا مانگی انہوں نے، قرآن نے اس دعا کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرعون کی بیوی نے اللہ سے التجا کی، کیا کہنے لگی؟ اذ قالت رب ابن لی، رب ابن لی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہنے لگیا اے اللہ
تیری توحید کے لیے ساری تکلیفیں برداشت ہیں، ساری مصیبتیں برداشت ہیں، سارے دکھ برداشت ہیں۔ دن قیامت کے اللہ اذ قالت رب ابن لی، اللہ اس توحید کے بدلے میں، اس توحید کے بدلے میں اللہ مجھے گھر عطا فرما، ایسا گھر عطا فرما، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جو گھر تیرے نزدیک ہو، اللہ جو گھر تیرے پڑوس میں ہو، اللہ جو گھر تیرے جوار میں ہو، اللہ جنت میں ہو، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ دعا مانگی، دعا مانگی۔ آپ تو ایسے ہی گھبرا جاتے ہیں نا۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا تانوں کو بھابی کہتے تھی پریشان ہو جاتے ہو، وہ سانوں بھابی کہتا ہے، وہ کہہ دیو کیوں؟ وہابی دی نسبت ہے کدے اللہ ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ آندے نہیں عبد الوہاب والے اچھا بھی کتنے بیوقوف نے، وہ جڑے سعودیہ جو ہوئے نا انہوں کا نام عبد الوہاب نہیں سی، جدھر ساری نسبت کرتے ہیں انہوں کا نام عبد الوہاب، تھوڑی اصلاح تے کر دے، انہوں کا نام عبد الوہاب، انہوں کا نام محمد سی، محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، محمد بن عبد الوہاب، محمد عبد الوہاب دے بیٹے سن جنہ توحید دی دعوت تے شروع کیتی سی، انہوں کا کی نام سی؟ محمد۔ اور ساتھوں کہتے محمد ہی کہنا، تو ساری نسبت عبد الوہاب کیوں کرے؟ اسی عبد الوہاب ساری نسبت نہیں، ساری نسبت وہاب والے کدھر اینے نواں تو لوہاں کدھر وہاب نہ ہے اللہ دا، نہیں تو میں قرآن جو کر دینا، قرآن چو اللہ اکبر۔ ایک نبی مانگ دینے پہ کی آندے نے رب حابلی، رب حابلی، اے اللہ منو دے دے، ملا دن کا اپنے کولوں، ذریاتن حابلی حابلی حابلی، توجہ کرنا، رب حابلی اللہ منو دے دے اپنے کولوں، ملا دن کا اپنے کولوں، ذریاتن اولاد کی دے دے، اولاد ذریاتن۔ ابو بکر تو نہیں بیٹھنا آرام نال، قاری صاحب کتنے ہیں؟ یہ تو قاری صاحب غائب ہوندے نے، پورا جمعہ قاری صاحب نظر نہیں آتے جی، نہیں وہ ٹھیک ہے گال تھوڑی ڈسٹرب ہونا نا میں کی کہتے رب حابلی ملدن کا ذریاتن، حب حب دا معنی کی دے، حب دا کی معنی ہے؟ حب دا کی معنی ہے؟ اور یاد رکھ کے جاؤ، کوئی لفظ دے یاد رہو، رب اصل جو لفظ ہی ربی، اے میرے رب، حب دے، رب تے حب، کیا سبحان اللہ، رب تے حب، یاد رکھو، اے رب حب دے، لی منو، ملا دن کا اپنے کولوں، ذریاتن اولاد، تو اولاد کیسی؟ طیباتن، کیسی؟ طیباتن، نہ تے وہ گونگی ہوئے، نہ وہ نبینی ہوئے، نہ وہ کوڑی ہوئے، نہ وہ لولی ہوئے، نہ وہ لنگڑی ہوئے، جس اللہ کو منگنا ہے تو کی منگنا ہے؟ حبلی ملا دن کا ذریاتن طیباتن۔ اچھا ہوں جہاں شاہدولہ کو جا کے منگتا ہے وہ کی دینا؟ چوہا کی دینا ہے؟ وہ چوہا دینا، وہ بنا نہیں بنا، انہوں بھی اللہ یہ بطور سزا اللہ کہنا کہ اے للہ میرے کو مانگ تو کی مانگ؟ حبلی ملا دن کا ذریاتن طیباتن، گھبرایا نہ کرو کو وہابی آکھے دے، حب حب دے، ٹھیک ہے، حب جیڑا منگے وہابی تے جدے کو منگیا جائے وہاب، جدے کو منگیا جائے وہاب، اللہ دے کی ذریاتن طیباتن انکا سمیع الدعاء، اللہ دعا سنن والا تو ہے، دعا سنن والا۔ ٹائم مک گیا تھا نا پچھلے جمعے، گل میں کیتی تھی پچھلے جمعے، کیڑی جڑے گل کری تو پتہ کی آندے نے؟ آندے نے جی میت نوں دفن کر کے جائیدا ہے تے میت کادی آواز سنتی ہے؟ جنوں یاد ہے وہ تے دسنے کادی؟ جتیاں دی، نالین دے لفظ نے، نال دے لفظ نے حدیث وچ کادی آواز سنتی؟ جتی دی کھڑاک دی آواز سنتی ہے۔ اچھا جتی دی آواز بھی تے دعا کو فرق ہے؟ اور یار سمجھدار بندے بیٹھے کوئی تسی فیصلہ کر لو، جتی دے کھڑاک بھی تے دعا کو فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ کہندا ہے، اللہ کہندا ہے کہ کوئی تہاڈی دعا سنن والا نہیں،
वला तुस्मिउ अंत नहीं तो ममा अंत बेमुस्मिउ मन फिल कबूर, तो अपनी दुआवां कब्रां वालियां नूं सुना सकदा नहीं। तो जुत्ती दे खड़ाक नूं दुआ ते मामूल ना कर अल्लाह दे बंदे, अल्लाह को डर जा। अल्लाह कहंदे ने मन अदल्लो मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीब लहू इला यौमिल क़ियामत व हुमन दुआइहिम व हुमन दुआ। दुआ दा माना समझ आई जे, कुरान दा लफ्ज़ है व हुमन दुआइहिम गाफिलून, वह इनकी दुआओं से क्या है। कारी साहब एनो तो मुनकार छड़ दो, चलो कार चलें। वहुम मन दुआइहिम गाफिलून, क्या है फरमाया, वो दुआ से क्या है, गाफिल हैं। एक के जुत्तियां दा खड़ाक, ये इन्हां दे मुकद्दर ने, ये इन्हां दे, मैं नहीं आंदा पे आप आंदे ने, मैं तो नहीं आख्या, मैनू की अग पहुँचता है। ये जुत्तियां दा खड़ाक इन्हां दे मुकद्दर ने। ये जुत्तियां तो खड़ाक तो मुराद कदी दुआ नहीं हुई। अल्लाह की कहते हैं मन अदल्लो मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीब लहू इला यौमिल क़ियामत व हुम मन दुआइहिम गाफिलून। अब आए वहाँ, पहली मंजिल कौन सी है, पहली मंजिल कौन सी है, किसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसने कहा, फरमाया इन्नल क़ब्र अव्वल मंजिल मिन मनाज़िल आखिरा, बेशक कब्र जो है आखिरती मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन नजल अब्दो, अगर बंदा निजात पा गया, और निजात किस चीज़ से, मैं गल की है कि जिस वक्त घरों निकली है तो बीबियाँ एक चिट देंदियां ने, चिट ना दें तो सनेहा जरूर देंदियां ने, ठीक है ना। मर्द भावें जान छुड़ांदा होवे ना, मगरों सुनिया कदी कदी इंज मार देन जिक सट कड मारी दी, ए भी लैके आवी, तुहानूं कल भी मैं आख्या सी, तुसीं कल भी नहीं लिआंदी, परसों भी आख्या सी, तुसीं गल सुणदे है ही नहीं, तुसीं गल सुणदे नाल ये भी आंदी गल सुणदे तुसीं है ही नहीं, तुहाडे गल्लां ते गल नहीं मेरी आउंदी, सुणदे नहीं हो। अच्छा ते जिहड़े शामी घर वड़दा जाए, हक ते असूल की है, दो चीज़ां ने, घर बड़े तो बिस्मिल्ला पढ़ के बड़े, की पढ़ के। एक बहुत बड़े आलिम अपने घर दाखिल हुए तो बिस्मिल्ला पढ़नी भुल गए, की पढ़नी भुल गए, बिस्मिल्ला पढ़नी भुल गए। बिस्मिल्ला पढ़नी भुले तो लड़ घर वड़दे ही लड़ाई शुरू, घर वड़दे ही लड़ाई शुरू। लेकिन साहिब इलम सन, फिर अल्लाह का फजल भी सी, दो चीज़ां होनियां चाहिए, जिहड़ा इलम नहीं काम देंदा, इलम के नाल अल्लाह का फजल भी होवे तो फिर गल बनदी। जिस अंदर वड़े ना तो घर वड़दियां की शुरू हो गई, असीं तो नहीं कदी लड़े वैसे, असीं तो बड़े मुतकी भरे है, मुतकी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मस्जिद आए बैठे हो अल्लाह का फजल है तुहाडे ते, तकवे की अलामत है। लेकिन असीं लड़े तो वैसे कदी नहीं, घर जाइए बड़ी मिठी गल करने, बड़ी सुभान अल्लाह, यानी बीबी भी खुश हो जाती, बीबी खुश होए ना फिर तुहानूं जरूर खुश कर देंदी, ऐसी फिर सड़ी गल भी कर दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस घर गए ना तो जानिया की शुरू हो गई लड़ाई, साहिब इलम भी सन तो साहिब फजल भी सन। साहिब इलम होना कमाल नहीं होंदा, साहिब इलम के नाल साहिब फजल होना कमाल है। तो अल्लाह की अता खास होंदी बाद लोगों के उत्ते। फौरन समझ आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो काम आखे ने घर जान लगियां करने ने, केड़ा केड़ा, पहला तो घर वड़दे पूरी दुआ बिस्मिल्ला वाला जना ये पूरी याद करनी चाहिए, नहीं आती तो खाली कम से कम की कवे बिस्मिल्ला, की कवे बिस्मिल्ला। तो दूजा काम ये कवे कवे घर नूं अस्सलामु अलैकुम, की कवे अस्सलामु अलैकुम। कुरान च है ना अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ठीक है ना। ये फरिश्ते आए ना जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ आए ना, उन्होंने घर आए तो की क्या, सलामती होवे ए अहले बैत, सलामती होवे ए। तो तुसीं भी जिस घर जाओ दाखिल हो तो पहला की पढ़ना है, कहना की कहना है अस्सलामु अलैकुम, की कहना है अस्सलाम। कोई गल नहीं, अगर बीबी का मूड खराब भी होया तो कभी कि अज तो सुभान अल्लाह को तब्दीली आई है जिहड़ा इन्हें सलाम आख्या, क्योंकि बाद मर्दा की आदत होंदी घर वड़दे इनू भी ठुड्डा मारिया, उन्होंने भी ठुड्डा मारिया, दो त्रै गालां कढ़ियां, आंदे ने असीं बीवी नूं तरा के रखने। और भाई ये बीवी अज तक कोई मर्द जम्मिया नहीं जिन्हें बीवी नूं डरा लिया, ये झूठ जे, ये गलत बयानी। जिहड़ा मर्द आखे ना मेरे को बीवी ही हरकती है, वो तो बड़ा झूठा ही कोई नहीं दुनिया, ये साफ पक्की गल है।
कोई नहीं जे यरकदी बीबी बीबी तो ऐसा काम पाती है उसका दिल करे ना तुम सारी दिहाड़ी बुलाती रहे, सारी दिहाड़ी मजा ले तुम चुप कर ले तो आप बह रहोगे तुम गल ला देगी, तुम शुरू हो फिर चुप करोगे फिर ला देगी, फिर चुप करोगे फिर ला देगी। इस वास्ते इन तो बचो, बचन का तरीका की है, घर वारद्या की कहना है अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना है अज कहोगे जाके, हाँ घर वारद्या की कहना है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दूजा काम की करना है बिस्मिल्लाह, की कहना है बिस्मिल्लाह। तो जो घर के छोटे छोटे बच्चे हो तो फिर नाल कहना है माशा अल्लाह, नाल की कहना है माशा अल्लाह। आइम्मा अरबा दे विचों गालिबन इमाम मालिक ने, ना मेरे ज़हन च नहीं, गालिबन इमाम मालिक ने और जो घर बच्चे उन्हें देखा तो कहते हैं माशा अल्लाह। किसी ने क्या है तो कुरान दे विच आउंदा कि बंदा अपने बागां में जाए तो आखे फरमाया तो मेरा बाग नहीं, ये मेरे बच्चे मेरा बाग नहीं, माशा अल्लाह। बच्चे होने के नाल की कवे माशा अल्लाह, समझ आई गल नहीं। घर वारद्या की कहना है अस्सलाम वालेकुम, फिर बेशक पहला बिस्मिल्लाह कह लिया जे, ये भी अच्छी बात है, पहला बिस्मिल्लाह कह लो फिर की कहना है। वो साहिब फजल सन जिस वक्त वेख्या ना कि लड़ाई शुरू हो गई है, अल्लाह ताला ने फौरन रहनुमाई की कि लड़ाई इस वास्ते शुरू हो गई है तुसी घर वड़द्या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो वो शैतान जो लड़ाई पवांदा है उसका नाम होंदा है किसी को, हुणे मैं आखा इमरान खान नहीं चंगा, तुसीं कई बंदे मेरे खिलाफ पलापे गल्लां करनगे बाहर जाके, जे मैं आखना मरियम नवाज नहीं चंगी तो कई बंदे मेरे खिलाफ पलापे गल्लां करनगे। और शार हुण जनाब सियासत की पई हुंदी है, सियासी गल्लां करते हैं, हाँ जी शारी इंज करते हैं, शारी इंज कर, फिर मैनूं स्नेह देंदे ने तुसां जनाब उन्होंने माड़ा आख्या, तुसां मैं हुण किसी नूं नहीं माड़ा आंदा, वो तुहानूं पुछना ਉਹਦਾ नाम ਹੁੰਦਾ जी, ਉਹਦਾ नाम है दासिम, दाल दा सीन मीम, ਉਹਦਾ नाम है दासिम। वो हजरत फरमाते ने जिस लड़ाई शुरू हो गई ना घर तो फौरन अल्लाह ताला ने दिल जवा कह लगे दासिम दासिम दासिम, कह लेते दासिम का काम है लड़ाई बुआती उन्हें। मैं घर वड़िया तो मैं सलाम भी नहीं किया तो बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी, जे बच्चे ने तो माशा अल्लाह भी नहीं आखिया तो की कहना है बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ठीक है ना जी। तो दिल जाए अपनी अम्मा ही कोल बैठी होवे, वो आख्या लै रन के थले लग गया, ये हो गया रन मरीज, वो कमरे में जाद्या भी आख्या सो अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने वेख के आख्या सो बिस्मिल्लाह। कोई एक मुसीबत है मैं बीवी के कमरे में जाए, ठीक है, एक तो सांझा सलाम आख्या ना, ठीक है, हुण बीवी अपने कमरे च, हुण उहदे कमरे च आके आके बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, ते अम्मा सुनदी होवे, वो भी तैयारी रखनी है, अम्मा सुनदी होवे कि बुढ़ी नूं वेख के की आख्या सो, ओए हथे तो कोई नहीं बोलो तुसीं की आख्या सो बिस्मिल्लाह, की आख्या सो पहला की आख्या सो बिस्मिल्लाह, फिर की आख्या सो अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी। फिर तुहाडी मासी नूं भी गल पहुंचेगी, तुहाडी पुफी नूं भी गल पहुंचेगी, तुहाडी चाची नूं भी गल पहुंचेगी, अज नवां जुबा पढ़ के आया जे, हाँ जी, अज नवीं गल्लां सुन के सीख के आया जे। ये मेरिया गल्लां नहीं, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीयां गल्लां ने। फरमाया कार जाके बिस्मिल्लाह, कुछ तो लैके जाओ ना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जे बच्चे है ने तो माशा अल्लाह, बच्चे है ने तो माशा अल्लाह। हुण जनाब चलिए घर जाना है, इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। हुण अगले पूछना तो है ना जी, असी तो काम मुका आए हैं, साडा जिहड़ा काम सी दुआ भी मंग आए हैं, ठीक है, कबर विच भी रख आए हैं, अल्लाह की सुपुर्द भी कर आए हैं। अगले पूछना तो है ना की लैके आए हैं, पूछना तो है ना अगले की लैके आए हैं। तेरे सारे बंदोबस्त प्रदेश में किए सन, खाना पीना रहना चलना फिरना, ये वक्री गल है। साडा हुक्मरान खा जान बद नसीब ने जेड़े, इन्होंने तो उल्टा ही जवाब देना पेगा ना, जेड़े छितर इन्होंने बजने ने ना होर किसी नहीं बजने, इन्होंने मसाली छितर बजणगे ना। इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। हुण तो पहला सवाल दे मर रब्बो का, अच्छा रब ये क्यों नहीं पूछा मन इलाह होगा, रब्बो का क्यों पूछा? रब्बो का इस वास्ते पूछा है तेनू खाण नू कौन देंदा है,
تینوں پین نوں کون دیندا سی؟ تینوں پہنن نوں کون دیندا سی؟ تیری حفاظت کنے کیتی سی؟ سمجھ آئی نا؟ تسی ہن ویکھو نا، میں پچھلے جمعے بھی کیا سی، نیٹ کھولو، بچہ جب بندا ہے نا پہلا جوک جی ہوندی ہے، جوک ویکھن تے دل نہیں کردا، انہوں ویکھن تے دل انہوں نہیں کردا۔ اوتھے تینوں کون خوراک پہنچاندا ہے؟ کون خوراک دیاں نالیاں؟ مینوں تو پتہ ہی نہیں تھی، میری بچی بیمار سی تے میں نالی لان والا لیا کہ ساہ دی خوراک دی نالی، تو وہ واسطے بھی سپیشلسٹ چاہیے، عام بندہ نہیں لا سکتا۔ وہ آدھے نے یہ ساہ دی نالی ٹر جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات دی؟ تو میں اللہ تیری کاریگری تو میں حیران جاؤں۔ وہ کہنے لگا مینوں نالی لان والا جس وقت انسان لقمہ اندر کرتا ہے تو ساہ دی نالی بند ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تاکہ یہ اندر کوئی دوسری چیز نہ چلی جائے۔ ایسا شاہکار بنایا انہیں تینوں، ایسا کمال دا بنایا انہیں تینوں، تیرے گلے دے وچ اینیاں کتاراں انہیں فٹ کر دیتی نے۔ سمجھ آئی نا؟ اور پہلا سوال انہیں مر ربوں کا، دس تیرا رب کون ہے؟ پھر آکھی نا شاہ دولا، پھر آکھی نا بڑی ماں، الہوں کا نہیں ربوں کا۔ سمجھ آئی نا؟ پھر دسی نا، ربوں کا پوچھا تینوں کھان نو کون دیندا سی، پین نو کون دیندا سی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم رب نال تینوں کیڑی گل ہے دھوکھے چ مبتلا کر دیتا ہے؟ بربک الکریم، یہ تو دس نا۔ جس وقت جائیں گا تو پہلا سوال ہونا ہے مر ربوں کا، دس تیرا رب کون ہے؟ تے جے پتہ ہی نہیں لگا رب کون ہے، دسیا ہی نہیں مولوی نے رب کون ہے، مولوی نے ہی دسیا فلانی قبر تے پہنچ جا، فلانی تے پہنچ جا، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دے اوتے اگر سب تو عزت والی قبر تے جناب محمد رسول اللہ دی قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اس قبر میں اتنی عزت دیتی ہے، ایسا محفوظ رکھے ہے نا موسیٰ کولوں۔ اے پاکستانیاں دے کول ہوندی نا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، وہ مبارک قبر، وہ مطہر قبر، وہ پاک قبر، تو اتنے چول ہی ڈلے ہوندے۔ سمجھ آئی نا؟ اتنے چول ہی آلے دوالے ڈلے ہوندے، اتنے ٹاکیاں بننیاں ہوندیاں، آپ دی جالی شریف دے نال ٹاکیاں بننیاں ہوندیاں۔ سمجھ آئی دے نا؟ جنہاں کول بو ہوندی اتنے بیٹھے ہوندے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت دیتی ہیں، ایسی عزت کسی نے اللہ دیتی ہی نہیں تھے۔ فرمایا میرے بابو 500 سال تو زیادہ ہو گیا اس قبر نو اندر جا کے دیکھیا کسے نہیں، 500 سال تو زیادہ ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ اتنے جا نہیں سکتا کوئی۔ اے مینوں کئی آندے نے وہ واپی نے ہاتھ نہیں لان دیندے، آندے نے نا چھوٹے مار دے، کی مار دے؟ چلو چھڈو، وہ جو بھی ہے نے پیڑے نہیں ہیں چنگے نے، ساڈے ہاتھ اس قابل ہے نہیں کہ حضور دی چار دیواری نوں لائیے؟ یارو سوچو تو صحیح طرح، چھڈو ہاں ذرا، ساڈے ہاتھ اس قابل ہے نہیں، وہ اس قابل ہے نہیں ساڈے ہاتھ کہ اس جگہ دے حضور دی جالی نو، اور مشرکہ تیرے ہاتھ وہ اس قابل ہے نے اس ہستی دی دیوار نو ہاتھ لگن، اس قابل ہے نے تیرے ہاتھ؟ تو اینا ہاتھاں جو گئی ہے، اینا جالیاں جو گئی ہے، تینوں اللہ نے اتھے ہی رکھے ہیں، اینا جالیاں نو ہاتھ لا جا کے، تو نہیں ہو دیا لو نالا، وہ چیز ہے دیگر، وہ چیز ہی کوئی اور ہے، وہ چیز ہی کوئی اور ہے، وہ تو اتنی اعلیٰ ہے کہ ایسی اعلیٰ نے دوسری بنائی ہی نہیں۔ وہ دوزخ خزانے میں ایک ہی تھا جن کا نام محمد تھا صلی اللہ، دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے ایک ہی بنایا تھا، ایک، دوسری بنائی ہی نہیں۔ دیکھو نا جی، دوسری بنائی ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندی ہیں جس وقت آپ دا آخری وقت سی نا، تو آپ فرماندے نے موت دیاں سختیاں بڑیاں نے،
मौत दियां सख्तियां अल्लाह को दुआ करया करो अल्लाह उस वेले आसानियां पैदा करी। शैतान अपने काम लगे होने उस वेले भी। सज्जन कोई नहीं, ना मेरा ते ना तुहाडा। सज्जन कोई नहीं, ना मेरा ते ना तुहाडा। समझ आई जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है जिस किसी के नज़र का आलम तारी होवे ना, वो कोल बह के कलमा पढ़िया करो। वो कोल बह के की पढ़िया करो। सानू कहते भाभी कलमे दे मुनकर ने, यानी जेड़ा इन्हों को साढ़े दे बुतान लान होंदा है ना, कट नहीं करते। ये भाभी कलमे दे मुनकर ने, ये कलमा नहीं जे पढ़ते। समझ आई। वेखो की आखा मैं इन्ना की आखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की फरमान है जिस नज़र का आलम होवे ते मैयत दे कोल बह के की पढ़ना चाहिए। क्यों? इस वास्ते कि उसकी ज़बान तो भी जारी हो जाए। कहना नहीं पढ़, कहना नहीं पढ़। क्यों? वो जिस सख्ती के विचों गुजर रहा होंदा है, हदीस के अंदर होंदा है 70 तलवारां मारी है ना। कितनी तलवारां? 70 तलवारां मारन की जिन्नी तकलीफ होंदी ना, इन्नी उन्हें तकलीफ इस तकलीफ के अंदर मुबतला होंदा है। पर मैं उसके कोल बह के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया उसके कोल बह के जिक्र करो तो अल्लाह उसकी ज़बान तो भी जारी। मैं कदी कदी आप अल्लाह नाल गल्लां करया करो, अल्लाह नाल गल्लां करया करो, कल्लियां बह के करया करो, बंदियां च नहीं, कल्लियां बह के। ठीक है ना। या अल्लाह असी माड़े हाँ, या अल्लाह असी कमज़ोर हाँ, या अल्लाह असी लिस्से हाँ, या अल्लाह साडा तेरे अलावा कोई वाली वारस नहीं, या अल्लाह तू साडा वाली वारस है। ये जी मैं गल आखी ना वाली वार, ये पैगंबरां दी इल्तिजा है। व अंत खैरुल वारिसीन, व अंत खैरुल। अल्लाह असी माड़े हाँ, या असी लिस्से हाँ, या अल्लाह असी कमज़ोर हाँ, या अल्लाह साडी की मजाल है, या अल्लाह तेरे सामने असी कौन होने हाँ, या अल्लाह सानू माफ़ कर दे। क्यों? व अंत खैरुल वारिसीन, या अल्लाह तेरे नालों वधिया वारिस ही कोई नहीं। तेरे नालों वधिया कदी करो तो सही यार, कदी बब्बिया तो करो, कदी मंगया तो करो। वो वेखो ना कि जिथे से आए की आते हैं, तुहानू भी नहीं पता कित्थे आए हैं। ए वलीमा में ना कि तुहानू पता होंदा भैया मार के जाना, कसरे लोग जाना, फलानी जाना, फलानी जाना। कदी तुसीं सड़क ते नहीं भुल्ले, भुल्ले हो कदी? थक उत्थे ही जाते हो जिथे जाना होंदा। जिथे आए हैं की आते हैं? मस्जिद। की आते हैं? मस्जिद किहदा घर है? अल्लाह। इत्थे चोर आवे असीं नहीं मना कर सकते, डाकू आवे, शराबी आवे, बुरे तो बुरा बंदा आवे, असीं मना कर सकते हैं? क्यों? ये साडा घर नहीं, ये साडा। वो शराबी भी वह बंदा है, बुरे तो बुरा वह बंदा है, बदकार वह बंदा है, उन्हें लिया है ना, उन्होंने घर है ना, उन्हें लै आंदा है ना। असीं कौन होने कड्ढण वाले? असीं वो कहते हैं बैतुल्ला दे विच बंदा तवाफ करदा सी, आवाज़ आई इत्थों निकल जा, इत्थों। ते नाल उहदे साथी आए सन। ऐ नहीं मैं आंदा पाकिस्तान गए सन, चलो किसी होर मुल्क का नाम ले लैने। वो आंदे ने उन्होंने उत्थों निकलदा क्यों नहीं? वो आंदे ने इत्थों निकलदा, फिर आवाज़ आउंदी उत्थों निकलदा क्यों नहीं? वो आंदा यार तुसीं अपने काम नाल काम रखो, मैं कोई तुहाडे घर आए हैं, मैं कोई तुहाडे घर आए हैं। फिर आवाज़ आउंदी उत्थों निकलदा क्यों नहीं? इत्थों निकल जा। पता की आंदा इंज गल करी दी अल्लाह नाल। वो आंदा या अल्लाह फिर इत्थों निकल के जां कित्थे? इत्थों निकल के जां कित्थे? ते अगे तो कोई घर ही कोई नहीं, इत्थों निकल के ते इंज गल्लां करी दी ने अल्लाह नाल। इत्थों निकल के ते जां कित्थे? लिखना लिखता है उत्थे ही अल्लाह ने रूह कब्ज़ कर ली, फिर आ जा तू इत्थे मेरे कोल ही आ जा। अल्लाह तो इन्ना प्यार करना है, कभी बहो तो सही, कभी आखो तो सही, कभी गल्लां करो तो सही ਉਹਦੇ ਨਾਲ। फिर जिस गल्लां करोगे ये सवाल आसान हो जाएगा, केड़ा मर रब्बो का, तेरा रब है जी। फिर निकलेगा जबान के अंदर रब्बे अल्लाह, मेरा रब कौन है? अल्लाह मेरा रब है। फिर निकलेगा जबान के अंदर रब्बे अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, रब्बे अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। समझ आई? कभी बव्या करो, कभी गल्लां करया करो, अल्लाह के इल्तिजा करना या अल्लाह साडियां मंज़िलां आसान फरमा, दुनिया दे भी आसान फरमा, आखिरत दी भी आसान फरमा। या अल्लाह साडे बच्चियां दी औलादां दी भी मंज़िलां आसान फरमा।
یا اللہ جنہ گھراں دے اندر پریشانیاں نے یا اللہ بچیاں دیاں پریشانیاں نے یا اللہ انہاں دیاں بچیاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ ساڈے سارے دے تے رحم فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین